شام کی دھوپ دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کے باہر جھانکا مگر دوسرے ہی پل جلدی سے اندر سر کر لیا۔ عین کھڑکی کے نیچے صحن میں عدیلہ بھابی چاول چنتے ہوئے عفت بھابی سے سرگوشیوں میں جانے کس کے متعلق باتیں کر رہی تھیں۔ عدیلہ بھابی کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویوں سے صاف ظاہر تھا کہ بات کسی تیسرے کی ہو رہی ہے، اور وہ بھی کچھ اچھے پیرائے میں نہیں۔ البتہ شاہنین کا ذکر آیا تو وہ ذرا سا چونکی، مگر دوسرے پل معیوب حرکت جان کے جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ یہ 2 منزلہ گھر بھی عجیب سا تھا، اور اس کے رہنے والے اس سے بھی زیادہ عجیب، یا شاید سبھی ایسے ہوتے ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، چونکہ وہ خود کبھی اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان میں نہیں رہی تھی۔ وہ 2 بہن بھائی تھے۔ فرحان اس سے 5 سال چھوٹا تھا، امی پاپا اور ایک ملازمہ۔ چھوٹا سا شہر، پرسکون گھر، یہاں وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں رہنے کا ارادہ کیا مگر امی نے اسے اپنی تائی کے یہاں رہنے کا حکم سنایا۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، سادہ دل ہیں، تمہیں وہاں اپنائیت کا احساس رہے گا۔ تائی اماں مزاج کی ذرا سی تیز ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ ہاں بس تم ان کے گھریلو معاملات میں مت الجھنا، بھرا پورا گھر ہے، خواہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو وہ اپنے پلو سے باندھ کے آئی تھی، اور ان پر عمل پیرا بھی تھی۔ شکیل بھائی کا پورشن علیحدہ تھا مگر درمیان میں صرف ایک دیوار تھی، وہ بھی آدھی، ساتھ میں گیٹ لگا ہوا تھا۔ راہیل بھائی اپنی اماں کے ساتھ ہی رہتے تھے، 1 عدد پیاری بیوی عدیلہ اور 2 عدد بچوں کے ہمراہ۔ شہنیل کو وہ شروع میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ بہت کم گو، دراز قد اور بولتی آنکھوں والا شخص ہے۔ بہت کم گیدرنگ میں نظر آتا تھا، دفتر سے آ کے اماں کے پاس کچھ دیر بیٹھتا اور پھر سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ شاید اس کا کمرہ اوپر علیحدہ حصے میں تھا۔ اس نے کبھی اسے کھانے کے دوران بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں آتے جاتے ٹکراؤ ہو جاتا، سلام میں وہ پہل کرتی، جواب اسے بہت غور سے گھورتے ہوئے دیا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسے نیچے لابی میں زیادہ نظر آنے لگا۔ اماں کے پاس بھی اکثر و بیشتر بیٹھا نظر آتا، چونکہ وہ خود بھی کمرے میں بند ہونے کے بجائے اماں کے تخت کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھی رہتی، یا پھر عدیلہ بھابی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ اسرا بیٹی، وہ کالج جاتے ہوئے اماں بھی کو سلام کرنے آئی تو انہوں نے سلام کا جواب دے کے روک لیا۔ کہنے لگی واپسی پہ تمہیں شہنیل لے لیا کرے گا، اس نے مجھے بتایا ہے اس کا بھی وہی راستہ پڑتا ہے، اور اسی وقت وہ گھر میں آتا ہے کھانا کھانے، تو وہ تمہیں لے لیا کرے گا۔ مگر میں نے تو انہیں کبھی لنچ پہ نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں، مگر اس عنایت پر شرمندہ ضرور ہوئی۔ ناحق وہ پریشان ہوں گے میرے لیے، مجھے بس میں آنے جانے میں دقت نہیں ہوتی، اور بس کالج کے باہر ہی مل جاتی ہے۔ لو پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اس کا یہی راستہ پڑتا ہوگا تبھی جوخم لے رہا ہے نا۔ وہ واقعی دل کی بے حد اچھی تھی۔ وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ واپسی پر وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ آپ ناحق زحمت اٹھا رہے ہیں، میں آپ کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوں، وہ جھجک کے گویا ہوئی۔ حقیقتاً اس عنایت پر وہ ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اس میں زحمت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، بیٹھو تکلف مت کرو، اسے بھی کوئی ذمہ داری کہتے ہیں تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، 1-2 پل سر اسی زاویے پہ رہ گیا، پھر جواباً مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیگ گود میں دبائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، تبھی اس کی دھیمی بھاری آواز ابھری۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میرا مطلب اپنے کسی سبجیکٹ میں دقت تو پیش نہیں آ رہی؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی، پھر مسکرائی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آج تک ٹیوشن نہیں لی، اس کے باوجود ہمیشہ A1 گریڈ آیا ہے میرا۔ اس کے لہجے میں معصومانہ فخر تھا۔ وہ توصیفی انداز میں ابروج کا کے رہ گیا، پھر بولا آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روک دی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ آئس کریم کی آفر کوئی رد نہیں کرتا، آئس کریم چیز ہی ایسی ہے، اصولاً تو مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کھلا دینی چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات میں تذبذب کی پرچھائیاں دیکھ کے ہلکے سے ہنسا اور ہارن کی آواز پہ بھاگ کے آنے والے لڑکے کو اپنی پسند کا آرڈر دینے لگا۔ پھر اس کی سمت رخ کر کے بولا، تمہیں پتہ تو چلے کہ ہمارے شہر میں کیا کچھ ملتا ہے۔
وہ متحیر رہ گئی. یہ اتنا کم گو دکھائی دینے والا شخص اتنی باتیں بھی کر لیتا ہے. وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ صرف آنکھوں سے ہی بولتا ہے. آنکھوں سے تو خیر وہ اب بھی کام لیتا تھا. بڑی بڑی آنکھیں جو اپنے اندر عجیب سا طلسم رکھتی تھیں. وہ حت المقدور اس سے نظریں ملانے سے گریز کرتی تھی. صبح وہ کالج کے لیے نکلی تو وہ اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا. آپ کی ڈیوٹی تو صرف پک کرنے کی تھی، ڈراپ کرنے کی تو نہیں تھی غالباً. اس نے اپنا نیا دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا. آج اتفاق سے جلدی نکلنا تھا تو سوچا تمہیں بھی کالج چھوڑتا ہوا چلا جاؤں. اس نے بے نیازی سے کہتے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا. اور پھر ایسے اتفاقات عموماً ہونے لگے. وہ بھی عادی ہو گئی. واپسی پہ وہ اسے کبھی کبھی آئس کریم کھلاتا، کبھی بسد اسرار برگر. وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی ہوتی تو از خود اس کی مدد کرنے لگتا. لاؤ میں جرنل بنا دوں، اس وقت میں بالکل فارغ ہوں. اچانک اسے محسوس ہوا کہ گھر کے مکینوں میں کچھ کھسر پھسر ہونے لگی ہے. عفت بھابھی ادھر زیادہ نظر آنے لگی تھی اور زیادہ وقت دیورانی سے لگی جانے کیا کھسر پھسر کرتی رہتی تھی. اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتی. اب وہ اتنی کم سن نادان تو نہیں کہ رویوں، مسکراہٹوں اور آنکھوں کے انداز اور رنگ کو جان نہ پاتی. کبھی کبھی زو معنی فکرے بھی اس کے کانوں میں پڑنے لگتے. اپنے شہنیل کو تو چلو اچھی شاگرد مل گئی. ہاں بھائی، اسرا جیسی شاگرد کہاں ملے گی اسے. عدیلہ بھابھی بھی آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے ساتھ دیتی، پھر بڑی ملائمت سے اسے مخاطب کرتی. شہنیل واقعی بہت ذہین ہے، اس سے مدد لوگی تو فائدے میں رہو گی. بس بیچارے کی قدر ہی نہ ہو سکی. آخری جملہ کہتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتی. جتنا ذہین اور حسین ہے نصیب اتنے ہی برے ہیں بیچارے کے. ایک اور ٹھنڈی سانس اور پھر ان کی ٹھنڈی سانسوں کا سلسلہ جاری رہتا. وہ گھبرا کے وہاں سے اٹھ جاتی. اس روز وہ اسے کالج سے لینے آیا تو ادھر ادھر کی باتوں کے دوران وہ بولی، آپ کی ذہانت کی تو بہت دھوم ہے آپ کے گھر میں. اس نے جواباً ابرو اچکا کے اس کی طرف دیکھا. انداز استفہامیہ تھا. بھائی آپ کی بھابیاں تو آپ کی بہت بڑی قدردان معلوم ہوتی ہیں. آپ کی تعریف آپ کے پیچھے بھی کرتی ہیں تو یقیناً آپ سے محبت کرتی ہیں. وہ ہلکے سے مسکرائی لیکن وہ نیم استہزائیہ انداز میں سر کو خفیف سی جنبش دے کے ہنسا. جانتا ہوں ان سب کی سچی محبتوں کو. ہمدردی کے ریپر میں لپٹی ہوئی بناوٹی محبت ہے. اس کے لہجے میں زہر بچھا تھا. کیسی ہمدردی؟ اس نے حیرت سے اس پہ نگاہ ڈالی. اچھا خاصا خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ اور اسٹیبلش شخص کہیں سے بھی قابل ہمدردی نہیں لگ رہا تھا. چھوڑو، آج میرا دل چاہ رہا ہے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کا. وہ اپنے چہرے کے تاثرات بدل کے خوشگواری سے گویا ہوا. جی نہیں، آج عدیلہ بھابھی کا چائنیز بنانے کا پروگرام تھا اور مجھے چائنیز ڈشز بہت پسند ہے. گھر پہ ہی کھائیں گے. گھر؟ وہ لب بھینچ کے ونڈ اسکرین کو گھورنے لگا. اس کی شفاف پیشانی پر کئی بل لہرا کے گم ہو گئے. گھر سے نکل کے دیکھتا ہوں تو زندگی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بہت بہت زیادہ. اس نے ایک طویل سانس بھری، پھر اس کی طرف دیکھا. بالکل تمہاری طرح، چنچل، مہکتی، مسکراتی، رنگین. اس کا دل دھک سے رہ گیا. اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا، یا پھر لفظوں میں یا پھر اس کی آنکھوں میں. وہ پلکیں جھکا کر سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھتی رہی. ہم سے ہو سکتی نہیں دنیا کی دنیا داریاں. عشق کی دیوار کے سائے میں راحت ہے بہت. اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بولا، چائنیز ریسٹورنٹ بھی یہاں بہت اچھے ہیں. بیچاری عدیلہ بھابھی کیا اچھا بناتی ہوں گی. وہ اسی اطمینان سے گاڑی ایک کشادہ سڑک پر لاتے ہوئے بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی پتھر پھینکا ہی نہ ہو اس کے دل کی ساکت جھیل میں، جبکہ وہ اس جھیل میں بننے والے منتشر دائروں کے حصار میں تھی. وہ گاڑی ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے پارکنگ لاٹ میں روک چکا تھا. انکار کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہی تھی. کھانا واقعی بے حد اچھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس رغبت سے نہ کھا سکی جتنا وہ کھا رہا تھا. ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں بھی اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا. کبھی کبھی کوئی
عجیب سا، پراسرار سا، زو مانی سا مہکتا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرا کے اس کے دل کے ساز پر مضراب بجا دیتا۔ وہ بوکھلا سی جاتی۔ واپسی پہ وہ ہمت کر کے بولی، شہنیل پلیز آئندہ آپ باہر کھانے کی فرمائش نہیں کریں گے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی اٹھنے والی نگاہ کے جواب میں بولی تھی، مگر مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ایک عرصے کے بعد میں زندگی سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہوں، نئے انوکھے لمحے چرا رہا ہوں، اس سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ اپنے لیے انسان ہر وقت نہ صحیح کبھی کبھی تو جی سکتا ہے نا۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا۔ وہ کوئی ناسمجھ نابالغ لڑکی نہیں تھی کہ آنکھوں کے وہ رنگ نہ پہچانتی جو کسی ترجمانی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس نے اپنا ہاتھ سرعت سے کھینچ لیا، مگر اسے لگا جیسے کوئی طوفان تھا جو اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ کمرے میں بند ہو کر بھی اس نے کئی بار اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ابھی بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ یہاں رکھا ہو، جس کی تپش اس کی ہر رگ کو چھو رہی تھی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کو توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ وہ اس کا رجسٹر مکمل کرنے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کس وقت رکھ گیا تھا، اور ساتھ ہی رجسٹر کے گتے پر اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں پروین شاکر کی غزل بھی چمک رہی تھی۔ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پر اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ بہت بڑا پتھر پڑا تھا اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں کہ ہزار دائرے بن کر ایک قیامت برپا کر گئے تھے اس کے اندر۔ سنو، مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس طریقے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میرے جذبات میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ میں محبت کے اظہار کا قائل ہوں، اور بر وقت اظہار کا، اس لیے کہ میں کچھ کھونا نہیں چاہتا، بلکہ بس اب پانا ہی پانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا راستہ روک کے بول رہا تھا۔ وہ اس سے کتراتی پھر رہی تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کالج نکل جاتی، کبھی لڑکیوں کے ہجوم میں نکلتی تاکہ وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر یہ آنکھ مچولی کب تک چلتی؟ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت وہ کھیل ہے جس میں عقل ہار جاتی ہے۔ اس کا دل ہارا تھا، اس کی عقل ہار گئی تھی۔ اس کے پاس اس محبت کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں یہاں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے آئی ہوں۔ وہ گیندے کے پھولوں پر نظریں جمائے اپنے اندر کے شور کو دباتے ہوئے بولی، ہاں تو میں نے کب کہا کہ تم مجھے مکمل کرنے آئی ہو؟ اس نے دل آویز تبسم کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اس کی سمجھ جھکتے ہوئے بولا، اب کوئی چپکے سے کسی کے دل میں اتر جائے، اس کا عضو جاں بن جائے تو دوسرا کیا کرے؟ اس کا تو اختیار چھن جاتا ہے نا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ٹھٹر گئی۔ وہ تو تند موج سے بنا اسے بھی ساتھ بہا لے جانے کو تیار بیٹھا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے اسرا جیسے خدا نے تمہیں میرے لیے ہی یہاں بھیجا ہے، مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے خوشیاں دینے کے لیے، اور اب کہ میں اپنے حصے کی ساری خوشیاں چھین کے بھی وصول کروں گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ بھلا آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تو خود کسی کے لیے خوشی بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی باتیں، آپ کے ارادے، آپ کا انداز مجھے بہت الجھا دیتا ہے۔ وہ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھ کے بولی۔ جواباً اس کے چہرے پر ایک سرد سی لہر آ کے گزر گئی، جیسے بس لمحے بھر کو کائنات کا رقص تھما ہو، ہر شے دھندلائی ہو، پھر وہی رواں دواں ہو گئی۔ چمک اٹھی، وہ دھیرے سے مسکرایا، اس کی آگے کو جھولتی ہوئی لٹ کو ہولے سے کھینچا۔ وہ ٹھہرا ٹھہرا سا پانی، وہ سلجھا سلجھا سا موسم،
میں الجھا الجھا سا شاعر، میں ٹھہرا پاگل آوارہ۔ وہ لب دانتوں میں دبا کے شرمگین پلکیں جھکا گئی۔ یہ اتنے بہت سے شعر آپ کو یاد کیسے رہ جاتے ہیں؟ اس کے اس سوال پہ وہ محظوظ ہو کے بے ساختہ کہکہا لگا بیٹھا، پھر جیسے اپنے ہی کہکہے پہ چونکا۔ شاید ایک عرصے کے بعد وہ دلی آمادگی کے ساتھ یوں ہنسا تھا، اور اپنا ہی ہنسنا اسے ایک دم بہت اچھا لگا، جیسے ڈھیر ساری روشن پھلجھڑیاں سی پھوٹ گئی ہوں۔ شہنیل میں آنے والی تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، مگر اسے جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، خصوصاً بھابھیوں کی معنی خیز مسکراہٹوں کی، ان کے طنز یا زو معنی فکروں کی۔ وہ تو آفس سے آتا، اوپر جاتا، نہا کے فریش ہو کے نیچے آتا اور اسرا کو ڈھونڈتا، اس سے خوب باتیں کرتا، کبھی اصرار کر کے باہر لے جاتا، کبھی رات گئے تک اس کے نوٹس بنانے میں مدد کرتا، کبھی وہ دونوں لان کے کسی گوشے میں بیٹھے نظر آتے، کبھی سیڑھیوں پہ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، کبھی اماں کے کمرے میں اماں سے ہنسی مذاق کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا جملہ اس پہ اچھال دیتا جو اماں کے تو سر سے گزر جاتا اور وہ جھینپ کے رہ جاتی۔ اس دن بھی وہ زینے پہ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی وہ باتوں کے درمیان بولی، آپ کا کمرہ اوپر ہے؟ عدیلہ بھابھی بتا رہی تھیں کہ آپ کے پاس مختلف موضوعات پہ بہت سی کتابیں ہیں، بلکہ آپ کا کمرہ اچھا خاصا کتب خانہ ہے۔ ہاں، ایک کمرہ ہے، جیسے اسٹڈی روم کہہ سکتے ہیں۔ ویسے عدیلہ بھابھی نے خود دیکھا تو نہیں ہے میرا کتب خانہ۔ وہ غیر محسوس طور پہ چونکا تھا، مگر دوسرے ہی پل مسکرا دیا۔ تمہیں ہاتھ دیکھنا آتا ہے؟ لاؤ میں تمہارا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ اور اس کا جواب دینے سے پہلے وہ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں تو ان فضول باتوں کو نہیں مانتی، یہ سب بیکار کی باتیں۔ بھلا جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت کی لکیریں کہاں ہوں گی پھر؟ بھائی جن کے ہاتھ سلامت ہیں ان کی لکیریں تو سامنے ہیں نا۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر ہتھیلی پر ابھری لکیروں کو دیکھنے لگا۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیں کہ میری قسمت میں تعلیم کتنی ہے، میں کتنا پڑھ سکوں گی؟ وہ اسے سنجیدگی سے لکیروں میں کھویا ہوا دیکھ کر کچھ متاثر ہونے لگی۔ بس اتنی جتنی حاصل کر رہی ہو۔ وہ کسی خیال کے تحت مسکرا دیا۔ تمہاری قسمت کی لکیر بہت زبردست ہے۔ وہ ہنوز اس کے ہاتھ پہ نظریں جمائے بولا، تو اس نے بھی اپنی توجہ ہاتھ پہ کر دی۔ تمہیں ایک بے حد اچھا جیون ساتھی ملے گا جو تمہیں بہت چاہے گا۔ اور وہ سرخ ہو کے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ بھائی سن تو لو۔ نہیں، رہنے دیں، مجھے نہیں سننا۔ وہ مارے شرم کے کٹ رہی تھی۔ شہنیل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں سننا؟ لڑکیاں تو ایسے سوالات ذوق و شوق سے پوچھتی ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی جد و جہد کرنے لگی، مگر ایسے لگ رہا تھا ہاتھ کی گرفت کسی آہنی شکنجے میں آ گئی ہو۔ ایک دم جیسے اچانک بھونچال سا آ گیا، ٹھنڈے پانی کا ایک ریلا اوپر سے آیا اور ان دونوں کو بھگو گیا۔ شہنیل ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، جبکہ وہ اپنی جگہ برف کا گلیشیئر بن کے جم کے رہ گئی۔ اوہ یو! شہنیل اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم شعلے نکلتے نظر آئے، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کے اس نے اندر سے اٹھتے غصے کے ابال کو دبایا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کو یوں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑے گا، وہ بھی اوائل جنوری میں۔ پہلے ہی فضا میں خنکی تھی، اس پہ یوں بھیگ جانا۔ اس نے خود کو سنبھال کے اوپر دیکھا تو اسے ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔ دوسرے ہی پل خالی بالٹی دھڑام سے ان دونوں کے درمیان میں گری۔ شہنیل اچھل کے پیچھے ہوا، جبکہ وہ بھی سرک کے پیروں کو اوپر کر گئی۔ اپنی حد میں رہو رابعہ! وہ زور سے دھاڑا۔ جواباً ہنسی کی کھلکھلاہٹیں ابھریں، پھر ایک دم زہر میں بچھی آواز آئی۔ حدیں تو تم توڑ رہے ہو مسٹر شہنیل، اپنی حد تم بھول رہے ہو۔ شٹ اپ! وہ غصے سے بول کے زینے کی طرف بڑھا کہ اماں کی آواز ابھری۔ رک جاؤ شہنیل، اماں دیکھ رہی ہیں آپ اسے۔ اس نے خائف سا ہو کے اماں کو دیکھا، پھر کمرے سے باہر آیا۔ عدیلہ بھابھی اور نبیل بھائی کو دیکھ کر مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اسی غصے کے عالم میں پلٹ کے باہر کی طرف چلا گیا۔
ماحول پہ ایک دم جمود سا چھا گیا جس میں چبھن کی آمیزش تھی، اور جمود کب تک یوں ہی رہتا؟ عدیلہ بھابھی کی بڑبڑاہٹ نے اس میں ارتعاش پیدا کیا۔ یہ تو سعدیہ آپا کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں اسے، ورنہ تو کب کی اماں اسے نکال کے باہر کر چکی ہوتی۔ توبہ توبہ، حرکتیں دیکھو ذرا۔ انہوں نے اسرا پہ ایک نگاہ ڈال کے متاسفانہ سانس کھینچی، مگر اسرا کو ان کی آنکھوں میں تعصب سے زیادہ استہزائیہ مسکراہٹ لپکتی محسوس ہوئی۔ پھر وہ شاید اماں کی نگاہوں کے اشارے پہ پلٹ کے وہاں سے چلی گئی۔ ساتھ ہی ان کے تھانے دار قسم کے شوہر نبیل بھائی بھی چلے گئے۔ وہ اور اماں صحن کے ملک اجالے میں ایک دوسرے کے مقابل چپ چاپ کھڑی رہ گئیں۔ پھر اماں جیسے اچانک یوں چونکی جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی ہوں۔ ارے تم تو پوری بھیگ رہی ہو، جاؤ شاباش کپڑے بدل لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ پرائی امانت ہو بچے، کہیں بیمار شمار نہ پڑ جانا، جاؤ جلدی جاؤ۔ اماں کے دھیان دلانے پر اسے ایک دم سے اپنی بدن میں ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ بالوں کی لٹوں سے پانی ٹپ ٹپ کر کے گر رہا تھا۔ کپڑے بدل کے وہ چپکے سے اماں کے کمرے میں آ کے ان کے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اماں نے اپنے پیروں پہ محسوس کیے تو چونکی، آنکھوں پہ دھرا بازو ہٹا کے اسے دیکھا، پھر ایک ہلکی سی آہ بے ساختہ ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرا بچہ شہنیل 2 سال سے اس آگ میں جھلس رہا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا ہے۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی ہے، مگر اس ڈائن چڑیل کو وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ چھین لی اس نے میرے بچے کی ہنسی، کھا گئی وہ میرے بچے کی خوشیاں، چڑیل کہیں کی۔ کون اماں؟ اس کا دل سینے کی دیوار میں سکڑنے لگا۔ ایک انجانے خوف سے اس کی آواز کانپ گئی۔ ارے یہی رابعہ، شہنیل کی بیوی۔ اماں کے لہجے میں جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ بیوی کیا ہے، بس زبردستی کا سودا ہے۔ اجیرن کر دی ہے اس نے ہماری زندگی۔ میرے بچے نے قربانی دی ہے، صرف قربانی، مگر کیا پتا تھا، ایک پل بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک پل سکون کا نہیں آئے گا۔ اماں اس کے ذہن و دل کی حالت سے بے خبر اپنی کہے جا رہی تھیں۔ شہنیل کی بیوی، یہ جملہ کسی بوم کی طرح اس کے اعصاب پر گرا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اعصاب ہی نہیں، اس کے ارد گرد ہر شے دھنکی ہوئی روئی کی مانند برس رہی ہے۔ سعدیہ کی وجہ سے اس کلموہی کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کب کی میں اپنے بچے کی اس سے جان چھڑوا لیتی۔ ہائے، مگر سعدیہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ بدبخت آتی ہی کیوں اس گھر میں، میرے شہنیل کی دلہن بن کے۔ اماں نے ایک افسردہ سانس بھر کے ماتھے پہ زور سے ہاتھ مارا، پھر نڈھال سی ہو کے بیڈ کے بیک سے ٹیک لگا لی۔ اسرا نے ایک لحظہ اپنی جلتی آنکھیں بند کر لیں، پھر آہستہ سے کھول کر دل کے اندر کے شور کو دباتے ہوئے بولی، اس شادی کی وجہ کیا تھی؟ اماں کے سینے سے ایک دکھ بھری آہ نکلی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے سامنے بیٹھی اس نازک سی لڑکی کا دل کس بری طرح سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ وہ کسی مشکل سے اپنے اعصاب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اماں نے مختصراً اسے بتایا۔ سعدیہ آپا اماں کی بیٹی تھیں، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جس کی منگنی 1 سال رہی، پھر نکاح ہوا جو تقریباً 1 سال رہا، مگر رخصتی سے چند ماہ پہلے اس کے سسرال والوں نے عجیب شرط رکھ دی کہ اگر وہ ان کی بیٹی رابعہ سے اپنے بیٹے شہنیل کی شادی کریں گے تو وہ سعدیہ کی رخصتی کروائیں گے، ورنہ فراز سعدیہ کو طلاق دے دے گا۔ یہ شرط بھلا کیسے مان لی جاتی؟ سعدیہ کی نند رابعہ گو کے شکل و صورت کے لحاظ سے بے حد اچھی تھی، مگر اس کے ایک پیر میں لنگ تھا جس نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ سخت چڑچڑی اور بد اخلاق ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ دماغ 7ویں آسمان پہ رہتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ غرض کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، مگر ان باتوں سے کہیں زیادہ اماں کو اس کے پیر کی خامی پہ انکار تھا۔ نبیل اور شکیل بھی بہت برہم ہوئے۔ منگنی سال بھر رہی تب تو انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ تو کھلی دھوکہ دہی اور دھاندلی ہے۔ نبیل تو غصے میں آؤٹ ہو رہا تھا۔
شہنیل کسی طور پر یہ توق اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ راضی تو اماں بھی نہیں تھی، اور ادھر سعدیہ آپا کی حالت رو رو کے بے حد بری ہو رہی تھی۔ وہ ایک طرف اپنے اجڑنے کا خوف لیے بیٹھی تھیں، دوسری طرف شہنیل کے لیے وہ کسی طور رابعہ کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ شکیل بھائی نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی اور فراز کو الگ سے بلا کے سمجھایا، مگر ایسے لگتا تھا کہ وہ تو پہلے سے ہی یہ سارا پلان بنائے ہوئے بیٹھے تھا۔ آخری میٹنگ میں فراز نے باقاعدہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ اماں کی تو نیندیں حرام ہو گئیں۔ سعدیہ آپا کی عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی، یوں بھی پہلے بھی ان کے کوئی معقول رشتے نہیں آئے تھے، یہ بھی بڑی مرادوں دعاؤں سے آیا تھا جسے قبول کرنے کے بعد اب پچھتا رہے تھے، مگر طلاق جیسا بدنما داغ تو بہرحال کسی کو بھی سعدیہ آپا کی پیشانی پہ دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ سو آخر کار شہنیل نے ہار مان لی اور یوں رابعہ شہنیل کی بیوی بن کر اس آنگن میں اتری، مگر چند مہینوں میں ہی اس کا اماں اور جٹھانیوں سے کئی بار جھگڑا ہوا۔ اس نے الگ رہنے پہ زور دیا، اس نے ہنگامہ مچایا، آخر کار اماں نے اسے اوپر کے پورشن میں علیحدہ کر دیا۔ شہنیل تو کسی طور راضی نہیں تھا، مگر آئے دن سے جھگڑوں سے نجات کا یہی ایک راستہ تھا۔ آج دیکھ لیا نا تم نے کیسی اچھی حرکت کی ہے اس نے، گھر آئے مہمان کا بھی خیال نہیں ہے اسے۔ ارے اسے اپنی نہ سہی کسی اور کی عزت کا بھی رتی بھر خیال نہیں ہے۔ میں تو اسے جھوٹے منہ بھی اپنی بہو ماننے کے حق میں نہیں ہوں۔ کیا سکھ دیا ہے اس نے میرے بچے کو، کیسا کملا کے رہ گیا ہے میرا بچہ، جب سے تم آئی ہو ذرا ہنس بول لیتا ہے۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت بہت بری ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زلزلہ اس کے دل پہ آ کے گزر گیا ہو اور دل کی پوری دنیا تہس نہس ہو گئی ہو، کچھ بھی قابل شناخت نہیں رہا۔ وہ ڈرائنگ روم کے قالین پر دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی اور جوں ہی گھٹنوں میں سر دیا، جانے کہاں سے بہت سے آنسو پلکوں کی بار توڑ کے بہہ نکلے۔ اس کا دل چاہا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روئے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کفے پا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی جھیل میں شہنیل حیات نے جو پتھر پھینکا تھا وہ تو ابھی تک اسی سے بنتے دائروں میں جکڑی ہوئی تھی، اپنی بنیادوں سے ہل چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، کھڑکیاں دروازے بند کر کے با آواز بلند رونے لگی۔ بہت سا رو لینے کے بعد بیڈ پہ چت لیٹ کے وہ کتنی دیر چھت کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی۔ شہنیل کی باتیں، ٹھنڈے میٹھے جملے، اس کی قربت میں بیتے لمحے، اماں کی باتیں، ٹھنڈی آہیں اور وہ زہر میں بچھی اجنبی عورت کی آواز، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگا۔ ایک کرب آمیز گہری سانس بھر کے وہ اضطراری انداز میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر چارپائی پہ یوں ہی پاؤں لٹکائے بیٹھی فرش کے ڈیزائن کو دیکھتی رہی۔ حدیں تو تم توڑ رہے ہو مسٹر شہنیل، اپنی حد تو تم بھول رہے ہو۔ ایک چبھتی ہوئی آواز اس کی سماعت کو نشتر بن کے کاٹنے لگی۔ بے اختیار اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ شہنیل کی بیوی، سعدیہ آپا کی نند، ایک لنگڑی لڑکی، ایک ناپسندیدہ ہستی، جھگڑالو، بدزبان، منحوس لڑکی۔ اس کے ذہن میں اس اجنبی لڑکی کا کچھ عجیب ڈراؤنا سا تصور بننے لگا۔ وہ کچھ سوچ کے کمرے سے باہر آئی۔ اماں کے کمرے کی بتی بجھ چکی تھی، پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ شہنیل باہر جا چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اوپر جانے والا زینہ چڑھنے لگی۔ ہر قدم پہ اسے اپنا دل عجیب سی اتھاہ میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری زینے کے کنارے پہ ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے سے دھکیلا تو وہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی جو یقیناً بیڈ روم کا تھا، مگر وہ ٹھٹک گئی۔ اندر مدھم آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ کھڑکی سے پردہ ایک طرف ہٹا ہوا تھا جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کے اندر قدم رکھ دیا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے
تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاص تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ وہ دم سادے اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ ٹیپ کی آواز گو کے مدھم تھی، مگر اس دبیز سناٹے میں اسے یہ بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک آواز کا سحر ٹوٹ گیا، کھٹ سے بٹن آف کر دیا گیا۔ کون ہو تم؟ ایک سلگتی چٹختی سی آواز نے اس کے اندر کے جمود کو ایک چھناکے سے توڑا۔ اس نے گھبرا کے جلدی سے اس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی پل اس کی اٹھنے والی نگاہیں اسی زاویے پہ جم کے رہ گئیں۔ وہ ایک بے حد اچھے نقوش کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کو آگے کیے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ جس میں عجیب سی آگ اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، ملکجے کپڑے، بے ترتیب بال، انہوں نے شاید اس کے پرکشش سراپے کو اور چہرے کو ماند کر دیا تھا۔ اس کے نقوش میں تناؤ کی آمیزش نے رہی صحیح کسر پوری کرتی تھی۔ میری بے بسی اور بے اختیاری کا تماشا دیکھنے آئی ہو اسرا صاحبہ؟ ایک دم ہی وہ زور سے کھلکھلائی، مگر اس کی ہنسی میں جیسے سانپ کی پھنکار تھی جو اسرا کو اپنے وجود سے لپٹتی محسوس ہوئی۔ یہ میرا کمرہ ہے، شہنیل کا نہیں ہے، اس کا کمرہ وہ ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا، پھر ہنسی۔ مگر اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں، تم ہی ہو نا رابعہ شہنیل؟ وہ چونکی۔ ایک پل اس کی آنکھوں میں حیرت کی کیفیت جھلکی جو دوسرے ہی پل معدوم ہو گئی۔ یہاں آنے اور مجھ سے ملنے کی اس زحمت کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ ویسے میں اپنے کسی بھی فعل پہ نادم نہیں ہوں۔ یہ تو شکر کرو کہ پانی ٹھنڈا تھا، گرم کھولتا ہوا ہوتا تو تم اس وقت یہاں کھڑی ہونے کے بجائے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی تڑپ رہی ہوتی، اور مسٹر شہنیل بھی شاید۔ خیر، تم مہمان تھیں اس گھر میں، سو میں نے تھوڑی رواداری نبھا دی۔ اس نے احسان جتانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے کسی فعل پہ شکوہ کرنے نہیں آئی، وہ اس کے لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ میں صرف اس کا سبب معلوم کرنے آئی ہوں کہ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک طائرانہ نظر کمرے پہ ڈالی۔ یہاں بھی عجیب بد نظمی پھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ بولو۔ وہ اچانک اس کے بے حد قریب آ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ اسرا نے دیکھا کہ اس کی چال میں کسی حد تک لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اس کا لہجہ نہیں لڑکھڑایا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز پہ گھبرا کے ذرا سا پیچھے ہوئی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں اور شہنیل، وہ جلدی سے بولی مگر جملہ پورا نہ کر سکی۔ اس کی ہنسی نے اس کا سارا اعتماد بکھیر دیا۔ ہاں، تم اور شہنیل، بولو رک کیوں گئی؟ اس نے نیم استزائیہ انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ اسرا صاحبہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، نہ پاگل ہوں۔ صبح بھاگ بھاگ کے تمہیں کالج چھوڑنے جانا، واپسی پہ مستعدی سے لے کے آنا، گھنٹوں تمہارا اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹول کرنا، اور رات کو ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مزے سے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس کے مستقبل کا حال سننا۔ یہ سب کس رشتے، کس تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اف، اتنی ذلت کا تو اس کے پاس تصور بھی نہیں تھا۔ اسے لگا وہ شرمندگی کے پاتال میں گرتی چلی جا رہی ہو۔ پسینہ ہر مسام سے پھوٹ نکلا۔ وہ ایک دم پلٹی اور باہر نکل کے سیڑھیاں اتر گئی۔ صبح جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ناشتہ کر کے جا چکا ہوگا تب وہ باہر آئی۔ اسے عدیلہ بھابی کے ساتھ عفت بھابی بھی نظر آئیں۔ گو صبح ہی صبح عدیلہ بھابی نے رات کی اسٹوری انہیں سنا دی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ کچھ غیر معمولی پن دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، شاید زیر لب مسکرائی بھی تھیں۔ وہ خاموشی سے دسترخوان پہ اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ کالج بھی نہیں گئی آج؟ عفت بھابی نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے عدیلہ بھابی جھٹ سے بول پڑی۔ ظاہر ہے رات جو کچھ ہوا اس سے طبیعت تو خراب ہونی تھی، نیند کہاں آئی ہوگی سے رات بھر۔ ویسے جو ہوا اچھا ہوا، اسرا نے بھی رابعہ کے بارے میں جان لیا۔ اس نے نظر بھر کے عدیلہ بھابی کو دیکھا۔
ان کے لہجے میں چھپا طنز اور استہزائیہ مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ وہ چائے کا مگ اٹھا کے کھڑی ہو گئی اور گرل کے پاس جا کے چپ چاپ چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھیں، وہاں جا کے ان کے خانگی معاملات سے خود کو دور رکھنا، بس اپنی پڑھائی تک محدود رہنا۔ کوشش تو اس نے بھی یہی کی تھی، مگر نہ جانے کیسے خود بخود وہ اس گھر کے معاملات کی لپیٹ میں آ گئی، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے دور بھاگ جائے، بلکہ اس پوری دنیا سے کہیں چھپ جائے، کسی کونے میں منہ چھپا کے جی بھر کے روئے۔ مگر دنیا سے تو کیا، وہ اس وقت اس گھر سے بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے ایگزامز بے حد قریب تھے اور یہ اس کا آخری سال تھا جس کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی تھیں۔ دوسرے دن بھی وہ کالج کے لیے چپکے سے نکلی تاکہ شہنیل سے سامنا نہ ہو، مگر وہ تو گویا اس کا منتظر تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بے بس سی ہو گئی، کیونکہ کم از کم وہ گھر کے پورچ میں کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سو چپ چاپ معمول کے مطابق بیٹھ گئی۔ اسرا، تمہیں ساری بات کا علم تو ہو ہی گیا ہوگا، اماں نے شاید تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ اچھا ہوتا اگر یہ سب کچھ آپ بتا دیتے اور بہت پہلے بتا دیتے۔ ایک چٹختی سلگتی ہنسی اس کے لبوں پہ آ کے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، کئی بار سوچا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ اس طرابی انداز میں پیشانی پہ ابھری رگوں پہ انگلیاں رگڑنے لگا، پھر ایک ہلکی سی سانس بھر کے سگنل پہ گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسرا، کیا بہت خفا ہو؟ اس نے رخ موڑ کے ایک نظر بس اسے دیکھا تھا۔ ایک پل دل چاہا کہ چلتی گاڑی سے کود جائے۔ نہیں، خفا کیوں ہوں گی؟ آپ نے کون سا مجھ سے عہد و پیمان باندھے تھے؟ نہ ہمارے درمیان ایسی کوئی کمٹمنٹ تھی جس کے ٹوٹنے کا غم ہو۔ بس آپ نے اپنی زندگی کا ایک رخ راز میں رکھ لیا تھا، لیکن اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کی کتاب کھولے یا بند رکھے۔ شہنیل نے تڑپ کے اسے دیکھا اور جلدی سے بولا، ہمارے درمیان خود بخود کمٹمنٹ ہو گئی تھی اسرا۔ تم سے میرا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے جو دل سے… شٹ اپ شہنیل صاحب، آگے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس کی نگاہوں میں رابعہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کیوں نہ کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اور سنو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہاں، شاید آپ کے لیے کچھ نہیں بگڑا، اور مردوں کے لیے شاید کبھی کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے۔ بگاڑ تو سارا عورت ذات کے حصے میں آتا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اسرا، میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میں جس اذیت سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ وہ یاس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے اپنے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، وہ سب بکھر گئے، مگر تمہیں دیکھا تو پھر سے جڑنے لگے۔ مانوس خواب نئے سرے سے بننے لگے۔ ہاں، مجھے یہ کہنے میں بالکل آر نہیں کہ تم میرے خوابوں کی منزل ہو۔ اس کا کالج آ گیا تھا، اس لیے مجبوراً اسے گاڑی روکنی پڑی۔ خواب ہر آنکھ دیکھتی ہے، مگر تعبیر کی منزل کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شہنیل حیات صاحب، آپ نے میرے خواب دیکھ ڈالے، ہو سکتا ہے کوئی اور آنکھ آپ کے خواب دیکھ رہی ہو، کوئی اپنی منزل آپ کو سمجھ کے راستے کی کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہو۔ اگر تمہارا اشارہ رابعہ کی طرف ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ میں اس کی منزل تھا، نہ ہوں، اور نہ ہی وہ مجھے اپنی منزل سمجھ کے میری طرف آنے کے جتن کر رہی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے لب بھینچ کے نظریں ونڈ اسکرین پہ جما دی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں، یہ اس کا رویہ کہتا ہے۔ اس کا رویہ نہیں شہنیل صاحب، فاصلے یک طرفہ ہوں تو کبھی نہ کبھی سمٹ جاتے ہیں، دو طرفہ نفرت دوری کا سبب بنتی ہے۔ تم کچھ نہیں جانتی اسرا، ایک بار اس سے مل کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا وہ کس قدر نفرت انگیز اور ناقابل برداشت عورت ہے۔ اسرا کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ وہ دروازہ کھول کے نیچے اتر گئی۔ شہنیل نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی طرف دیکھ کے جیسے سر جھٹک کے بولا، میرا انتظار کرنا، واپسی پہ میں لینے آؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی طور واپسی کا سفر اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو چھٹی سے پہلے
ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کے گھر چلی آئی۔ دوپہر کو اماں کے سونے اور عدیلہ بھابھی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ دبے پاؤں اوپر چلی آئی۔ دن کی روشنی میں اوپر کا پورشن عجیب بدحالی کا شکار نظر آیا اور خود رابعہ بھی کل والے حلیے میں ہی دکھائی دی۔ اسے اندر آتے دیکھا تو ماتھے پہ تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں تم منہ اٹھائے کیوں چلی آتی ہو؟ اس کے سلام کے جواب میں وہ کچھ اس طرح سے تڑخی کہ وہ سٹپٹا کے 2 قدم پیچھے ہو گئی، مگر پھر دوسرے ہی پل سنبھل کے مسکرا دی۔ میں تم سے ملنے آتی ہوں، مگر میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھگڑا شہنیل سے ہے، مجھ سے تو نہیں ہے نا۔ میرا جھگڑا کسی سے بھی نہیں ہے، وہ اسی چٹخے لہجے میں بولی۔ پھر روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کے پاٹ اٹھاتے ہوئے بولی، میرا جھگڑا صرف میرے مقدر سے ہے۔ مقدر سے؟ مگر مقدر سے جھگڑا تو ابس ہے، بلکہ اس سے جھگڑنے والا تو نادان ہوتا ہے۔ وہ برتن اٹھا کے کچن کی طرف جاتے جاتے ایک پل رکی، ذرا سا اس کی طرف دیکھا اور گردن ہلا دی۔ ہاں، میں احمق اور نادان ہی تو ہوں، تبھی تو اس گھر میں سڑ اور مر رہی ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی لوٹ گئی ہوتی۔ نفرت تو بڑے بڑے ستونوں کو بنیادوں سے ہلا دیتی ہے۔ پتہ نہیں میں کیوں جم کے کھڑی ہوں، کون سی طاقت ہے جس نے مجھے جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا۔ اس کا لہجہ گہری یاسیت میں ڈھل گیا۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ اسرا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس کے لہجے اور جملے کی گہرائی نے اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے دل پہ ایک چابک سا پڑا تھا۔ اس نے باورچی خانے سے باہر آتی رابعہ کی طرف بغور دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی وہ اسے نفرت انگیز کردار کے بجائے کوئی غیر معمولی کردار لگی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس میں نظر پڑی تو وہ بد اخلاقی سے دھاڑی تھی۔ تم نیچے کیوں نہیں آتی؟ یہاں تنہائی میں تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ نیچے تو سب ہیں، اماں، عدیلہ بھابھی، بچے اور سب۔ وہ اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، نیچے؟ کیا نیچے سکون کے دریا بہہ رہے ہیں؟ کیا بہت اچھے اور محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں؟ اور اگر نیچے سکون ہے بھی تو کم از کم میرے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ جواباً وہ نظریں جھکا کے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، مگر دوسرے ہی پل جیسے جھنجھلا کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑی، تم یہاں کیوں آ جاتی ہو میرا سر کھانے؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ پھر کانچ کے جگ کے اوپر نظر پڑی تو اس نے وہ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا۔ اگر نہیں جاؤ گی تو میں یہ اٹھا کے تمہارے سر پہ مار دوں گی۔ اسرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کے پلٹی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتر گئی، مگر بجائے کمرے میں جانے کے وہ صحن میں چلی آئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر ان میں پانی اتر آیا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم۔ آج دوپہر وہ پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نہ جھنجھلائی نہ تیوری چڑھائی، بس اسٹیریو کا بٹن آف کر کے اس پہ خاموش نظر ڈالی اور یوں ہی صوفے پہ نیم دراز رہی۔ اسرا کے لیے یہی غنیمت تھا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لگتا ہے تم اس نظم کو روز سنتی ہو اور بہت شوق سے سنتی ہو۔ اس نے دوستانہ انداز میں اس خاموشی کو توڑا۔ میرا خیال ہے شہنیل کو یہ پسند ہوگی جب بھی تم شوق سے سنتی ہو۔ اس کی بات پہ اس کے چہرے کے زاویوں میں ایک پل میں تبدیلی آئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اگر اسے پسند ہوتی تو میں کبھی نہ سنتی۔ میں دوسروں کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتی۔ جس سے محبت ہو جائے اس کی پسند میں تو چاہنے والا خود ہی ڈھل جاتا ہے، اس طرح کہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ محبت! اس کے حلق سے بے اختیار ہنسی نکلی، مگر جلد ہی یہ ہنسی تھم گئی۔ دل سے اٹھنے والے درد کی کسی لہر نے شاید اسے کاٹ ڈالا تھا۔ وہ لب بھینچ کے دونوں پیر لٹکا کے انہیں گھورنے لگی۔ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، بلکہ میں تو نفرت کی فضا میں سانس لے رہی ہوں، اور اتنی شدید نفرتوں میں رہ رہی ہوں کہ محبت
میرے لیے محض کتابی لفظ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نفرت کی فضا میں ابھی تک سانس کیوں لے رہی ہیں؟ بے اعتنائی کی آگ کو کیوں قبول کر کے قطرہ قطرہ جل رہی ہیں؟ اس سے نکل کے آزاد فضا میں اپنی مرضی اور منشا سے سانس لے سکتی ہیں آپ، جس طرح پہلے لیتی تھیں۔ محبت نفرت سے کہیں زیادہ پاورفل جذبہ ہے۔ یہ ایک کمزور عورت کے دل میں گھر کر جائے تو اسے چٹان سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل سے وہ گزر جاتی ہے، وہ کام کر جاتی ہے جو اکثر مرد بھی انجام نہیں دے پاتے۔ تم نفرت کو محض اس لیے قبول کیے ہوئے ہو کہ تم محبت کی زنجیر میں اسیر ہو۔ تم شہنیل سے او پلیز شٹ اپ، وہ زور سے چلائی تھی۔ کیا حرج ہے رابعہ احمد اگر تم خود پہ ظاہر ہو جاؤ؟ تم نادان ہو، مشک کو چھپائے بیٹھی ہو۔ اسے آزاد کرو، اسے اپنے دل کے خانے سے باہر آنے دو۔ شاید یہ مشک شہنیل کے گرد حصار کھینچ لے۔ وہ اٹھ کے رابعہ کے نزدیک آ کے بیٹھ گئی اور جو ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ لرز رہی تھی، اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ بے ساختہ ایک گہری سانس بھر کے اس نے اس کے کندھے کو تھپکی دی۔ پہلا مرحلہ اس نے بخوبی طے کر لیا تھا۔ اس کے آنسو، اس کا رونا اسے تکلیف دہ محسوس ہونے کے بجائے خوش آئند لگا۔ اس نے اسے چپ کروانے کی قطعی کوشش نہیں کی بلکہ اسے رونے دیا۔ میں نے بہت روکا امی کو، بھائیوں کو، کہ مجھے شہنیل کے گلے کا توق نہ بنائے، فراز بھائی اور سعدیہ بھابھی کے درمیان میں نہ گھسیٹیں، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ یہ بھائیوں اور ماں کی محبت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی خوشی، طمانینت، آسودگی کا دوسرا نام ہے۔ شہنیل کے اقرار میں چھپے شدید انکار کو میرا دل ضرب کی طرح اپنے دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ شادی میرے لیے کسی خوشی کا نام نہیں تھی، بس فرض کی طرح ادا ہو گئی۔ میں جانتی تھی میں جس آنگن میں اترنے جا رہی ہوں وہاں اس طرح سے میری پذیرائی نہیں ہوگی۔ نہ راستوں میں پتیاں نچھاور کی جائیں گی، نہ دلوں کے در وا کیے جائیں گے۔ اس نے صوفے کی پشت پہ سر ٹکا لیا۔ اس کا لہجہ درد انگیز تھا، آنکھوں میں اپنی اجاڑ زندگی کا عکس سمٹ آیا تھا۔ عورت کے لیے وہ لمحہ موت ہوتا ہے جب مرد اس سے نفرت کا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ میرے اندر کی عورت ذلت اور احساس تذلیل سے مرتے مرتے یہاں تک پہنچ گئی، تو پھر ایک نئی عورت میں ڈھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا، میں اپنی انا کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ وہ بے اعتنائی کی ابتدا کرتا، میں بے نیازی اور بیگانگی کی انتہا کر بیٹھتی۔ اپنی نسوانیت کے پندار کو بچانے کے لیے میرے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اور بے اختیار ہی اسرا کے آگے کھل گئی۔ اس کا لفظ لفظ آنسو تھا جو اسرا کو اپنی روح پہ آتش سیال کی مانند گرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ رات اس کے لیے بڑی کٹھن تھی۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ ایگزام سر پہ تھے مگر کتابیں کھولنے پہ بھی اسے صرف اور صرف رابعہ کا سراپا دکھائی دینے لگتا تھا۔ نیچے والوں نے اسے جس روپ میں اس کے سامنے پیش کیا تھا وہ یکسر مختلف روپ میں اس کے سامنے آشکار ہوئی تھی۔ عورت کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھ کی بینائی کافی نہیں ہے، دل کی بینائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے تم اوپر جاتی رہتی ہو۔ وہ کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی جب شہنیل اس کے پاس چلا آیا۔ کیوں جاتی ہو؟ کیوں اپنی بے عزتی کرانے پہ تلی ہوئی ہو؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ پلیز۔ اس نے پین کو زور سے پٹکا تھا۔ شہنیل کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت جھلکی مگر پھر جلدی اس نے یہ حیرت سمیٹ کے ایک گہری سانس بھری، پھر اس کے سامنے قالین پہ بیٹھ گیا۔ تمہارے ایگزامز سر پہ ہیں، ایسے میں صرف اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دو۔ اس کا انداز اپنائیت بھرا تھا۔ وہ خاموش رہی، بس سر جھکائے اس کاغذ کو تکتی رہی جس پہ وہ مختلف بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو کہو۔ نہیں۔ اس نے گہری سانس کھینچ کے سر اٹھایا اور ہلکے سے مسکرا کے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آج تک کسی کا سہارا لیے بغیر اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی ہوں۔ ہاں مگر میرا سہارا لوگی تو شرطیہ کہہ سکتا ہوں، پوزیشن آئے گی۔
وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے سہارے کی حقیقی حقدار ہے اسے آپ یہ سہارا فراہم کریں؟ وہ نہ جانے کیسے کہہ گئی۔ شہنیل نے اپنے لب بھینچ لیے، جھٹکے سے قالین سے کھڑا ہو گیا۔ سنو اسرا، زندگی میری ہے اور اس پر میرا حق ہے، اسے میں اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ تم میری فرسٹ چوائس ہو اور لاسٹ بھی، تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ اس کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا۔ یہ کہہ کے وہ اس کے کسی بھی رد عمل کو دیکھنے کے لیے رکا نہیں اور تیزی سے چلا گیا۔ جمعے کے روز نبیل بھائی اور عفت بھابھی نے اپنے پورشن میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ اماں کے پورشن میں اسی سلسلے میں آئی تھیں، ساتھ ہی ملتانی کڑھائی کے 2 جوڑے بھی لائی تھیں جو انہوں نے اپنی بھاوت سے خصوصی ملتان سے منگوائے تھے۔ ایک جوڑا انہوں نے عدیلہ بھابھی کو دیا، دوسرا اسرا کو دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ جمعے کے روز اسے پہنے گی۔ وہ اس تحفے پہ ہچکچائی تھی مگر انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اماں کے بے حد اصرار پر اور ڈپٹ پر اس نے چپ چاپ رکھ لیا اور عفت بھابھی کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ عفت بھابھی اور اماں باتوں میں لگ گئیں اور وہ سب سے نظریں بچا کے اوپر چلی آئی۔ اسے یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ رابعہ نے اس کے کہنے پہ گھر کی صفائی ستھرائی کی تھی۔ ہر شے سے نفاست اور کرینہ ٹپک رہا تھا، اور وہ خود بھی سادہ سے کاٹن کے پرپل رنگ کے شلوار قمیض میں نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ آج تو اس کے لمبے بال چوٹی کے بجائے ہاف پونی ٹیل کی شکل میں اس کے پشت پہ پھیلے ہوئے تھے، ہلکے ہلکے نم ہونے کے باعث عجیب تراوت اور ٹھنڈک کا احساس دے رہے تھے۔ اسے دیکھ کے وہ دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ اور ایگزامز کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ پہلی بار اس نے اسرا کو خود مخاطب کر کے سوال کیا تھا۔ بس ہو رہی ہے، یہ جوڑا عفت بھابھی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اس نے ہاتھ میں طے کیا ہوا جوڑا اس کی طرف بڑھایا اور نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی حیرت کا دراصل وہ براہ راست سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے لیے؟ وہ ہلکے سے ہنسی۔ دراصل یہ ہنسی اس کی شدید حیرت کا اظہار تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جوڑا کھول کے دیکھنے لگی۔ کیسے تو مجھے نہیں پتا، دراصل جمعے کو قرآن خوانی ہے ان کے یہاں، تو انہوں نے تمہیں دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ… جھوٹ مت بولو اسرا، مت بولو جھوٹ۔ وہ ایک دم کانچ کی طرح چٹکی، پھر جوڑا ایک طرف ڈال دیا۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو، دراصل یہ انہوں نے تمہیں دیا تھا اور تم اسے میرے پاس لے کے چلی آئی۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ غصے سے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ بات تو سنو رابعہ، وہ سٹپٹا کے اس کے پیچھے لپکی، کمرے کے وسط میں اسے کندھوں سے پکڑ کے روک لیا۔ خفا ہو گئی؟ وہ گہری سانس بھر کے آہستگی سے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہمدردی کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ترس کھا رہی ہو مجھ پہ؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں سرد مہری کا صحرا اتر آیا تھا، پھر عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ شاید میں اسی قابل ہوں، نہ میں ترس کھا رہی ہوں نہ ہمدردی کر رہی ہوں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم سے ہمدردی کرنے کی؟ وہ اپنی کھسیاہٹ خفگی میں چھپا گئی۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے تمہاری ہمدردی پہ۔ میں نے کہا نا میں ہمدردی نہیں کر رہی۔ چلو محبت پہ۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی، پھر آہستگی سے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کے ایک پل کو آنکھیں بند کر لیں۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں قرآن خوانی میں شرکت کروں اور یہ جوڑا پہن کے جو تمہیں دیا گیا ہے؟ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بلا تامل بولی، تو اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ جواباً اسرا نے بھی باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور میں کیوں ایسا چاہتی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اور سنو رابعہ، تمہارا جھگڑا صرف شہنیل سے ہے، نیچے والوں سے نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم کیا سمجھتی ہو اماں، عفت بھابھی، عدیلہ بھابھی میں ماں بیٹیوں جیسا پیار ہے؟ ساس اور بہو کبھی ماں بیٹی بن ہی نہیں سکتی۔ اماں اگر تم سے کھل کے نفرت کا اظہار کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں تو صرف شہنیل کے رویوں کی وجہ سے، جبکہ عفت یا عدیلہ بھابھی سے نہیں کر سکتی۔ مگر ان کے لیے بھی ان کے دل میں محبت کے دریا نہیں بہہ رہے، اور نہ ان دونوں بہوؤں کو اپنی ساس سے کوئی افسانوی آفاقی ماورائی محبت ہے۔ یہ سب دکھاوے کی محبت ہے، بلکہ محبت کیا رواداری ہے، نبھاؤ ہے، سمجھوتا ہے۔ میں نے خود کئی بار ان دونوں کو اماں کے خلاف زہر اگلتے سنا ہے۔ تم بھی انہی کی بہو ہو، اور ساس بہو میں نفرت کھچاؤ کا رشتہ ہونا ایسا کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے۔
اور نہ ہی دیورانیوں جٹھانیوں میں بہنوں جیسا پیار نہ ہونا ذلت اور پریشانی کی بات ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ صرف یہ کہ اس طرح اپنی انا کے خول میں بند رہتے رہتے تم ایک دن ذہنی مریضہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری انا تمہارے نسوانی وقار میں اضافے کا باعث نہیں بن رہی، بلکہ تمہارے رشتوں سے ہی نہیں، تمہیں انسانوں سے بھی دور کر رہی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرے خیال میں اس طرح سے زیادہ پرسکون ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کے بولی۔ میں شاید اس سکون کی عادی ہو گئی ہوں۔ اسرا یوں مسکرائی جیسے کوئی بچے کی بچکانہ بات سن کے مسکراتے۔ تم جسے پرسکون رہنا کہتی ہو نا، دراصل یہ سکون نہیں ہے، یہ ایک طرح کی بے حسی ہے۔ دل میں کوئی امنگ، جذبہ، خواہش نہ رہے، کوئی طوفان نہ رہے جو ہلچل مچائے، تو اسے سکون نہیں کہتے، اسے اعصاب کا مردہ ہو جانا کہتے ہیں، اور مردہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس نے اسرا پہ ایک نظر ڈالی، پھر بے ساختہ لب دانتوں میں دبا کے چہرہ جھکا لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو دبایا۔ اس کی شفاف آنکھوں کے کناروں پہ نمی پھیلنے لگی۔ کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ سکتی ہو؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں غصہ، نفرت یا تلخی نہیں تھی، بلکہ لجاجت تھی، منت تھی۔ شاید وہ کھل کے رونا چاہ رہی تھی، اور اسرا اسے یہ موقع ضرور دینا چاہتی تھی۔ سو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک افسردگی کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ وہ بڑی بے دلی سے عفت بھابی کے یہاں قرآن خوانی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ ایگزامز کا بہانہ کر کے انکار کرتے، مگر انکار کرنا بھی مناسب محسوس نہ ہوا۔ اس گھر کے مکینوں کے اس پہ بڑے احسانات تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا اس پہ واجب تھا۔ شام اترتے ہی عفت بھابی کے پورشن میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، جب اچانک کمرے میں رابعہ داخل ہوئی، وہی ملتانی کڑھائی کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے جو اسرا اوپر چھوڑ کے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، وہیں اسرا خوشی کی کیفیت سے سرشار ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آؤ یہاں آ جاؤ۔ وہ اسے لے کے اماں کی طرف چلی آئی۔ اماں پہ تو گویا سختے کی کیفیت تھی جو اس کے آنے پہ ہلکے سے ٹوٹی۔ عفت بھابی اور عدیلہ بھابی کا اضطراب قابل دید تھا۔ ریفریشمنٹ کے وقت عفت بھابی نے شیرنی کے پیالے لینے اسرا کو کچن کی طرف دوڑایا، مگر باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ شہنیل مضطرب انداز میں ٹہلتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ وہ جوں ہی دروازے تک آئی، وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا بے اختیار اسے اشارے سے بلانے لگا، اور لا محالہ اسے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ خام خواہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے پتا ہے تم مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہو، وہ چڑ کے بولا، مگر وہ چپ رہی۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس کے مسلسل گھورنے پہ پھر آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بہت ضروری کام ہے، لیکن میں یہاں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، میرے ساتھ باہر چلو۔ کیا؟ وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ سنو، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر اندر آ جاؤ، ورنہ میں اماں سے باقاعدہ اجازت لے کے تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا۔ تم جانتی ہو میں کتنا ضدی ہوں۔ وہ سٹپٹا کے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ جھپٹ کے پورچ کی طرف نکل گیا۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہی کہ جائے یا نہ جائے، پھر کسی خیال کے تحت اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ گیا۔ وہ اندر پلٹ آئی۔ 2 منٹ بعد وہ رابعہ کو پکڑ کے کمرے سے باہر نکال لائی تھی۔ اف ہو، آخر پتہ بھی تو چلے تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ پریشان سی ہو کے بولی۔ تمہارے نچلے پورشن میں قدم رنجا فرمانے اور قرآن خوانی میں شرکت کرنے کی خوشی میں شہنیل ہم دونوں کو آئس کریم کھلانا چاہ رہا ہے۔ رابعہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ اس انکشاف نے اسے ایک لمحے کو گنگ کر دیا۔ وہ تم سے بیگانہ نہیں ہے، بس مرد اپنی انا کے خول میں بند رہنے والا جانور ہے، اور عورت یہ خول توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تم نے صلح میں پہل کر ڈالی، اب بہت جلد وہ بھی تمہاری طرف قدم بڑھائے گا، مگر پلیز وعدہ کرو ہمت نہیں ہارو گی۔ رابعہ کا رواں رواں انجانی خوشی سے کانپنے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شہنیل کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، وہ اس کی فطرت سے آگاہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پورچ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، مگر اس کے ساتھ رابعہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویوں میں کھچاؤ آ گیا۔
وہ اسے نرمی سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، جبکہ شرم اور خوف کے بارے رابعہ کے قدم سست پڑ رہے تھے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سارا جوش، ساری خوشی گویا کافور ہو کے رہ گئی۔ بدمزہ ہو کے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہلکے سے مکہ مارا۔ ہمیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ مسکراتی ہوئی گاڑی تک آ پہنچی۔ میرا اور رابعہ کا بھی دل چاہ رہا تھا باہر جا کے آئس کریم کھانے کا، اچھا ہوا آپ نے خود یہ پروگرام بنا دیا۔ شہنیل نے ایک گہری سانس بھری اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھی رابعہ پہ ایک ناگوار نظر ڈالی، پھر نظروں کا رخ اسرا کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ پروگرام میرا نہیں ہے، خالص تمہارا ہے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے آئس کریم کھلانے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، میں صرف تم سے باتیں کرنا چاہتا تھا، صرف تم سے۔ اس نے تم پہ اچھا خاصا زور دیا اور ایک ترچھی نظر رابعہ پہ ڈالی، جس کے چہرے پہ سبکی کے احساس سے سرخی بکھر چکی تھی۔ وہ ہلکے سے پہلو بدل کے اپنی طرف کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اسرا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دبایا۔ تو ٹھیک ہے، آئس کریم کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی، نو پرابلم، یوں بھی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، باتوں کے لیے کوئی وقت اور جگہ کا تعین ضروری تو نہیں ہے نا۔ وہ لاپرواہی کے مظاہرے کے ساتھ کندھے اچکا کے ہنسی۔ کیوں رابعہ؟ مگر رابعہ گہری اور جامد چپ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اب چلیں بھی، واپسی پہ مجھے پڑھنا بھی ہے۔ شہنیل نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر پھر دوسرے ہی پل لب بھینچ لیے اور جھٹکے سے گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا۔ مگر راستے بھر کوئی باتیں نہ ہوئیں۔ آئس کریم گو کہ اس کے پسند کی فلیور کی تھی اور بے حد مزیدار بھی، مگر اسے سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں شہنیل سے وہ نظریں چراتی رہی اور رابعہ سے بھی۔ واپسی پہ بھی شہنیل نے ہلکا میوزک لگا دیا، گویا اس کا بولنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے دیکھا رابعہ بے حد سرعت کے ساتھ نیچے اتری، جیسے کوئی رہائی کا پروانہ ملتے ہی قید خانے سے نکل کے بھاگتا ہے۔ گاڑی سے اتر کے اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے شہنیل کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے اپنی جگہ پہ جمع بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ نظروں سے گرنا کسے کہتے ہیں۔ آج پہلی بار اسے اپنے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ اندر کی طرف بڑھی تو شہنیل نے اسے پکارا، مگر وہ سنی انسنی کرتی اماں کے پورشن میں چلی آئی۔ اسرا بات تو سنو بھائی، وہ شاید دوڑتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا، تبھی صحن میں اسے جا گھیرا۔ بات تو سنو، اس طرح ہوا کے گھوڑے پہ سوار کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حملہ بالکل اچانک تھا، وہ لڑکھڑا گئی، لیکن اس نے بڑی نرمی سے اسے تھام لیا، جیسے وہ اس کی سب سے قیمتی متاع ہو۔ پتہ ہے آج تم کیا لگ رہی ہو؟ ابن آدم کی آرزو، ایک مہکتی کیف آگی سرسراتی رات لگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سرگوشی سے کچھ ہی اونچا تھا۔ اسرا کو ایک پل اپنا دل کسی اتھاہ گہرائی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن لب پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ تم میں ایسا کیا ہے اسرا؟ اتنی کشش کیسے ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے تم میرے جسم کا ایک گمشدہ حصہ ہو، جو بہت سال پہلے مجھ سے جدا کر دیا گیا تھا اور آج یہ ٹکڑا مل گیا ہو۔ تم میرے لیے بنی ہو اسرا، صرف میرے لیے۔ وہ بے خود ہونے لگا، اس پہ عجیب سی دیوانگی طاری ہونے لگی۔ آج مجھے کھل کے اظہار کر لینے دو اسرا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت جتنی آج تک کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ اس کا بےتابانہ اظہار ادھورا رہ گیا کیونکہ عقب سے نسوانی چیخ نے فضا پہ چھائے اس کیف کو یکسر بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ اسرا اس چیخ کے ساتھ ہی حواسوں میں واپس آئی، پلٹی اور پھر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، کیونکہ یہ چیخ اسی طرف سے آئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رابعہ آخری سیڑھی پہ چت گری ہوئی تھی، اس کا سر ریلنگ سے یا زینے کی نوک سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سرخ سرخ گاڑھا خون اس کے ریشمی بالوں سے ابلتا ہوا اس کے چہرے پہ پھیل رہا تھا۔ رابعہ، رابعہ! اسرا کی چیخ اس سے کہیں زیادہ دلدوز اور دل خراش تھی۔ وہ یقیناً ہوش میں ہی جیسے اب آیا، وہ لپک کے اس کی طرف آیا۔ یہ کہاں تھی؟ میرا مطلب ہے یہ کیسے گر گئی؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رابعہ کو دیکھنے لگا۔
جیسے اس کا یوں اچانک اس منظر میں داخل ہونا کوئی انوکھی غیر فطری سی بات ہو۔ اسرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ میں اماں اور نبیل بھائی کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ ایک دم رابعہ کی حالت دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ کے روک دیا۔ نہیں میں اسے ہاسپٹل خود لے کے جاتا ہوں۔ ہاں تم انہیں اطلاع کر دو۔ پھر وہ جھک کے خون میں لت پت رابعہ کو اٹھا کے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، شہنیل اسے ہاسپٹل لے گیا ہے نا، وہاں سے اس نے فون کر کے ہمیں خبر دی ہے، فکر مت کرو، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے۔ ایسے اکثر ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے اکثر انسان سیڑھیاں چڑھتے اترتے۔ نبیل اور شکیل بھی ادھر چلے گئے ہیں۔ عدیلہ بھابھی اسے بھل بھل روتے دیکھ کر تسلیاں دینے لگی۔ عفت بھابھی بھی ساتھ ہی ادھر آ گئی تھیں، لیکن اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرش پہ ننگے پاؤں ٹہلتی رہی، پھر تھک کے فرش پہ ہی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ اسے اچانک اماں کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ وہ لپک کے اندر بھاگی۔ اماں ریسیور تھامے رو رہی تھیں۔ عفت بھابھی انہیں سنبھال رہی تھیں۔ پھر ریسیور ان کے ہاتھ سے لے کے کسی سے بات کرنے لگی اور پھر آہستگی سے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ اپنے حلق سے امڑنے والی چیخ کا اس نے بامشکل گلا گھونٹا تھا۔ اس نے اس وقت تو اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور گم سم ہو گئی، مگر رابعہ کی میت کے ساتھ اس کے میکے والوں کی دلخراش چیخیں بین گھر کو ماتمی رنگ دے چکے تھے۔ اس گھر کا ماحول آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں ڈھلنے لگا۔ اس نے ابو کے نام ایک لمبا چوڑا خط لکھا تھا کہ اسے کوئی لینے آ جائے۔ وہ خط پوسٹ کر کے اوپر چلی آئی۔ کئی دنوں بعد وہ اوپر آئی تھی۔ سب کچھ یوں ہی تھا، مگر ہر شے پہ گرد جمی تھی۔ وہ گرد پہ انگلیاں پھیرتی اس کے اسٹیریو کے پاس آ کے رک گئی۔ پھر اسٹیریو میں سے کیسٹ نکال کے دیکھنے لگی اور پھر وہ کیسٹ لے کے نیچے اتر آئی۔ اسرا، شہنیل نے ایک دن اسے گھیر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی جب وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اسرا۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ تم سمجھدار ہو، جانتی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرا مدعا کوئی نیا نہیں ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ میں اب اپنی زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتا ہوں، خوشیوں سے اپنے دل کا چمن مہکانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اسرا، تمہاری بھرپور رفاقت کی۔ اس نے بالآخر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ رفاقت تو وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہے نا جو باہمی ربط، بھرپور آمادگی اور پسندیدگی کے گارے سے تعمیر ہو۔ وہ گویا اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ زبردستی کے بندھن بہت کمزور ہوتے ہیں، انہیں لاکھ کوشش کے باوجود آپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ وہ پلکیں جھکا گئی اور پلٹ کے بیڈ پہ بکھری کتابیں سمیٹنے لگی۔ کچھ کہو گی نہیں اسرا؟ اس نے جھک کے اس کے متحرک ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے دل آویز نگاہوں سے دیکھا۔ خاموشی بھی اقرار کا ہی ایک انداز ہوتا ہے اسرا جی، ہم تو یہی سمجھیں گے، یا پھر یہ کہ دام خوشبو میں گرفتار صبا ہے کب سے، لفظ اظہار کی الجھن میں پڑا ہے کب سے۔ اچانک عدیلہ بھابھی کی آواز آئی۔ وہ شاید اسرا کو پکار رہی تھیں۔ وہ سٹپٹا کے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس رات اس نے اسرا اور اپنے سلسلے میں بات کی تو اماں پہلے تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں، پھر ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کے اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ ہاں، اسرا بڑی پیاری بچی ہے۔ خود میرا بھی دل سچ مانو تو ایسے ہی سوچ رہا تھا، بلکہ جس روز وہ آئی تھی اسی روز سے ہی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ مگر انہوں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لی۔ اب کیا مسئلہ اماں؟ اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ شائستہ آنٹی سے بات تو کریں۔ ہاں، اب بھلا کیا رکاوٹ ہے، میں جلد ہی بات کروں گی، لیکن اسرا کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ وہ کیوں راضی نہیں ہوگی؟ اتنا برا ہوں کیا میں؟ اماں نے اس کا بھرپور سراپا دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی ہنس دی۔ چل پگلا، تو کیوں برا ہونے لگا؟ ایسے گھبرو تو نصیب والیوں کو ملتے ہیں۔ دوسری صبح وہ اماں کو شائستہ آنٹی سے فون پہ بات کرنے کی تاکید کر کے آفس آیا تھا، بلکہ آفس سے بھی ایک آدھ فون کھڑکا کے یاد دہانی کروا دی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اماں اپنے تخت کے بجائے اپنے کمرے میں تھی۔ اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ لپک کے اماں کے کمرے میں آیا۔
تو اماں غسل خانے سے منہ پونچھتے ہوئے باہر نکلیں۔ اسے دیکھتے ہی آہستگی سے بولی، اسرا کا باپ آیا تھا آج اسے لینے۔ اسے لینے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ہاں، وہ لینے آیا تھا اسے، اور اسرا اس کے ہمراہ چلی گئی ہے۔ مگر اس کے تو اس ماہ میں آخری امتحانات شروع ہونے والے تھے، اس طرح سے کیسے چلی گئی؟ آپ نے روکا نہیں؟ اور مجھے کہے بغیر بتائے بغیر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تحیر آمیز بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ شام تک ٹھہر جائے، شہنیل آ جائے تو مل کے جانا، لیکن وہ ایک لفافہ دے گئی ہے تمہارے نام پہ، کہہ رہی تھی کہ شہنیل آئے تو اسے دے دیجیے گا، شاید کوئی خط ہے۔ اماں نے تکیے کے نیچے سے ایک براؤن لفافہ نکال کے اسے تھمایا، جسے لے کے وہ سرعت سے باہر آیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لکھا تھا، محترم شہنیل صاحب، آپ سے ملے بغیر بتائے بغیر جانے پہ معذرت خواہ ہوں۔ میرا جانا اچانک نہیں تھا، میں نے ابو کو خط لکھ کے بلوایا تھا، اور چاہتی تو میں آپ سے مل کے ہی جاتی، تھوڑی دیر اور رک جاتی۔ ابو کو ایسی جلدی بھی نہیں تھی، مگر جلدی شاید مجھے تھی۔ کبھی کبھی ٹھہر جانا، رک جانا کسی پچھتاوے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ میں اس لمحے اپنی مٹھی میں وقت کو پکڑے ہوئے تھی۔ آپ خود سوچیں، وقت تو ریت کی مانند ہے، اسے مٹھی میں پکڑے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وقت ہمارے پاس اچھا فیصلہ بن کے آتا ہے، اگر ہم قبول نہ کریں تو گزر جاتا ہے، اور کوئی ایسا نقصان دے جاتا ہے کہ پھر بقائے دوام بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ جس طرح ریلوے لائن عبور کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہو جائے تو اپنی باقی ماندہ زندگی سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ شہنیل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ رفاقت وہی اچھی اور مضبوط ہوتی ہے جو باہمی ربط، بھرپور آمادگی اور پسندیدگی کے گارے پہ تعمیر ہو۔ مگر سوچیں، ہماری رفاقت کیسے پائیدار ہو سکتی ہے جب ایک فریق کا دل و دماغ اس بندھن کو باندھنے پہ آمادہ نہ ہو؟ کسی دانا نے کہا ہے نا کہ اگر فقط محبت کرنی ہو تو اس کے لیے محض دل، اور اگر سمجھوتا کرنا ہو تو اس کے لیے صرف دماغ چاہیے، لیکن اگر زندگی گزارنی ہو تو اس کے لیے دل اور دماغ کے مشترکہ فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرا دل و دماغ اس رفاقت کا حامی نہیں ہے۔ رفاقت میں آدمی ہمہ جان شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ جو شخص رابعہ علی جیسے آبدار موتی جیسا دل رکھنے والی پاکیزہ عورت کی ایک معمولی ظاہری خامی کو قبول نہ کر سکا، اسے اس کی اتنی بڑی باطنی خامی کے ساتھ میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ کاش آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، آپ میں اتنی ظاہری خوبیاں نہ ہوتی، صرف آپ کا باطن حسین ہوتا۔ آپ ایک سیاہ رو مگر روشن دل والے انسان ہوتے۔ میں آپ کا اس سفر میں ساتھ نہ دینے پہ شرمندہ ہوں، اور آپ سے زیادہ میں رابعہ سے ہوں، کیونکہ میں اپنے تئیں اسے زندگی کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر در حقیقت میں نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ میں اپنے آپ کو شاید کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، مگر دعا ہے کہ خدا مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ فقط اسرا۔ امی، یہ ہمارے شہر کا موسم اتنا بدل کیسے گیا؟ میں گئی تھی تو بہار اپنے عروج پہ تھی، اور یہ میری بیل اتنی مرجھا کیوں گئی؟ وہ کھڑکی سے باہر صحن میں نگاہیں گاڑے پوچھ رہی تھی۔ یہ اچھی رہی، امی چاول چنتے ہوئے ہنس دی۔ اتنے مہینوں میں کیا ایک ہی موسم رہے گا؟ سردی، گرمی، خزاں، بہار، سارے موسم اپنے وقتوں پہ آئیں گے، ہے نا پگلی؟ ایک ہی موسم ٹھہر جائے تو زندگی میں جمود طاری نہ ہو جائے۔ وہ چاول کی تھالی اٹھا کے کچن کی طرف چل دی۔ ہاں، ایک ہی موسم ٹھہر جائے تو جمود طاری ہو جاتا ہے۔ موسموں کو بدلتے رہنا چاہیے، مگر یہ دل کا موسم کبھی نہیں بدلتا، ایک موسم آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ اس نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، کہاں تو تم میرے منع کرنے کے باوجود پڑھائی چھوڑنا کفر سمجھتی تھیں، کہاں اب امتحانات سر پہ آئے تو چھوڑ کے بھاگ آئیں۔ امی کی آواز سنائی دی۔ چلو خیر، لڑکیوں بالیوں کو ہر حال میں کرنا تو گھرداری ہی ہوتی ہے۔ وہ کرب سے ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑکی سے ہٹ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ریک پہ رابعہ کی وہی کیسٹ رکھی تھی جسے وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے کیسٹ پلیئر میں لگا دی
اور کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ دوسرے پل رابعہ کے کمرے میں بجنے والی غزل اس کے کمرے میں گونجنے لگی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔